اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاطر 22ویں سپارے کی سورت، اس کا پہلا رکوع 7 آیات پر مشتمل آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی خالقیت، حاکمیت کو بیان کیا ہے اور اس کو دلیل بنایا ہے الوہیت کے لیے، کہ جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، حاکم وہ ہے، تو پھر عبادت اور بندگی اور اطاعت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس حوالے سے تمام انسانوں کو متنبہ کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ یہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور یہ ہو کر کے رہے گا، تو کہیں تمہیں دنیا کی رنگینیاں اور شیطان جو ہے اس سے دور نہ کر دے۔ یہ ان آیات کا مضمون اور سبق ہے۔ سورہ فاطر مکی سورت ہے، دور مکہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت مشرکین مسلمانوں کے بالمقابل تھے اور ان کے ساتھ مکالمہ بھی چل رہا تھا اور مخاصمہ بھی چل رہا تھا، دشمنی اور عداوت بھی تھی، ساتھ ساتھ جو ہے انہیں دعوت بھی پیش کی جا رہی تھی۔ ان کا انکار تھا اور یہاں سے دعوت تھی، تو اسی ضمن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تمام تعریف سے کیا مراد ہے؟ تو ایک مراد یہ ہے کہ تعریف سے مراد صفات الوہیت، یعنی وہ تمام صفات جو ایک الہ کے لیے مختص ہیں وہ ایک اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یعنی اطاعت اور بندگی ایک اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہوگی۔ اخلاص، توکل، دعا اسی سے کیا جائے گا، کسی اور سے نہیں کیا جائے گا۔ تو صفات الوہیت ایک اللہ کے لیے مختص ہیں، اور اگر اس کو عام معنی میں لیا جائے کہ ہر تعریف، یعنی جتنی بھی اقسام ہے تعریف کی، یہ تمام کی تمام ایک اللہ کے لیے ہے۔ تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کی تعریف کرتے ہیں، اشیاء کی تعریف کرتے ہیں،
تو پھر یہ تمام تعریف تو اللہ کی نہ ہوئی، مخلوق کی بھی ہو رہی ہے۔ جیسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا نوجوان ہے، صالح نوجوان ہے، یا جو ہے کسی چیز کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کتنی اچھی بنی ہوئی ہے، تو ہم تو تعریف افراد کی کرتے ہیں، اشیاء کی کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہم تعریف بظاہر کسی چیز کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تعریف اس صانع کی ہوتی ہے جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے۔ جیسے ایک پینٹنگ کرنے والا جب وہ کوئی پینٹنگ کر لیتا ہے اور وہ آپ کے سامنے اس کی پینٹ آ جاتی ہے، تصویر آ جاتی ہے، تو آپ تو بظاہر اس تصویر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا منظر ہے، کتنا خوبصورت دلکش ہے، تو یہ تعریف اس تصویر کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ تعریف اس تصویر کے بنانے والے کی ہوتی ہے، جس نے اس کو تخلیق کیا، بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہی تمام انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں میں خوبیاں، صلاحیت، کمال اور ہنر اسی نے پیدا کی ہیں۔ تو جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے۔ تو اگرچہ آپ تعریف کسی شے کی کر رہے ہیں، کسی فرد کی کر رہے ہیں، لیکن تعریف در حقیقت اس اللہ کی ہے جس نے یہ صفت اس شے کے اندر پیدا کی، یہ صفت جو ہے انسان کے اندر پیدا کی، جس کی وجہ سے وہ اس کمال پر پہنچ گیا۔ تو تعریف در حقیقت اللہ کی ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ الحمدللہ، تمام تعریف ایک اللہ کے لیے، یا تعریف الوہیت ایک اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ فاطر السماوات والارض، بنانے والا ہے آسمان اور زمین کو، آسمان اور زمین کو پیدا اس نے کیا۔ ذکر آسمان اور زمین ہے، مراد اس سے پوری کائنات ہے۔ اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب مخلوق ہے۔ خالق ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اور ایک اللہ کے ما سوا باقی سب کا سب مخلوق ہے، اور ان تمام مخلوق کا خالق ایک اللہ ہے۔ یہ بیان ہو رہا ہے جاعل الملائکۃ رسلا، اس نے جاعل الملائکۃ، بنانے والا ہے فرشتوں کو، رسلاً، پیغام رسا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ تدبیر امور کائنات، یہ کام ان سے لیا جا رہا ہے۔ مختلف ڈیوٹیاں اور فرائض ہیں جو ان کے سپرد ہے۔ تو ان میں سے بعض فرشتے جو ہے وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک تو پیغام رسانی وحی الہی کی تھی جو حضرت جبریل علیہ السلام لاتے تھے انبیاء کے پاس، اور پھر اس کے علاوہ باقی جو پیغام رسانی کے امور ہوتے ہیں فرشتوں تک پہنچانے کے لیے، اور آگے جو ہے اس کے مطابق عمل درآمد کے لیے، اس کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں، اور اس کے مطابق جو ہے یہ تدبیر امور کائنات کا یہ نظام چل رہا ہے۔ مثنی ثلاث رباع، یہاں فرمایا دو دو، تین تین، چار چار پر ہیں، تو فرشتوں کے پر ہیں۔ تو اب یہ کیسے پر ہیں یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن البتہ ان کے پر موجود ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی کے دو ہیں، کسی کے تین ہیں، کسی کے چار ہیں، اور کسی کے اس سے زیادہ ہیں۔ جیسے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق پر دیکھا جب مشرق اور مغرب کے درمیان وہ موجود تھے، تو 600 پر جو ہے ان کے تھے، اور جس نے پورا مشرق اور مغرب کو ڈھانپ رکھا تھا، وہ اصلی شکل میں ان کو نظر آئے تھے جب پہلی وحی کے بعد آپ گھر تشریف لائے تھے، اور کچھ دن وحی بند ہو گئی تھی،
اور پھر آپ دوبارہ غار حرا کی طرف جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے آپ نے آواز سنی تو افق کی جانب دیکھا تو وہاں پر حضرت جبریل نظر آئے جو اپنے اصلی 600 پروں کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور اس نے پورے مشرق اور مغرب کو جو ہے ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ جو منظر دیکھا تو انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طبعی خوف لاحق ہوا۔ آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اور گھر تشریف لا کر کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو فرمایا زملونی زملونی دسترونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو کمبل اور چادر لے کر لیٹے ہی تھے، تھوڑی دیر گزری، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام اب انسانی شکل میں آپ کے سرہانے پر آ موجود تھے۔ پہلے اصلی شکل میں تھے، اب وہ شکل بدل گئی، اب انسانی شکل میں آپ کے سرہانے پر موجود تھے۔ اب آ کر کے انہوں نے وحی سنانا شروع کر دی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ یہ وہ پہلی وحی تھی جو نازل ہوئی جب وحی بند ہو گئی تھی، کچھ عرصے کے لیے بند ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی بند رہی۔ کتنا عرصہ رہی ہے بند؟ تو جو اصحاب سیر ہیں، جنہوں نے سیرت پر کام کیا ہے، ان کے بقول یہ 8-9 دن تقریباً بند رہی تھی۔ اس کے بعد اب یہ وحی آئی ہے۔ جب وحی آئی تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری سپرد کی گئی، یا ایھا المدثر، ایک کمبل چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ اب بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اب لیٹنے کا وقت نہیں ہے، اب گوشہ نشینی کا وقت نہیں ہے، قم، کھڑے ہو جاؤ۔ فانذر، لوگوں کو خبردار کر دو۔ لوگوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے، جو عقائد اختیار کیے ہیں، جس طریقے کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، فانذر، اس بارے میں ان کو خبردار کر دو۔ یہ نتیجہ ان کے حق میں برا نکلے گا، نتیجہ جہنم ہوگا، عذاب ہوگا، لہٰذا ان کو خبردار کر دو کہ یہ روش تمہاری درست نہیں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور تیسری بات یہ فرمائی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ اب لوگوں کو بتا دو کہ کبریائی اور بڑائی ایک اللہ کی ہوگی، اللہ کے ماں سوا کسی کی بڑائی اور کبریائی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ کے ماں سوا یہ سب مخلوق ہے، تو مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین پر اپنی بڑائی کو بیان کرے، اپنی بڑائی کو قائم کریں۔ لہٰذا یہ جو مختلف لوگوں نے اپنی اپنی خدائیاں بنائی ہوئی ہے اور مختلف ادوار میں یہ خدائیوں کا دعویٰ کرتے رہے، یہ سب کا سب باطل ہے۔ کہیں ابو جہل، کہیں عتبہ، کہیں شیبہ، کہیں ولید، کہیں فرعون، کہیں نمرود، کہیں شداد، یہ مختلف لوگ جو ہے اپنے اپنے زمانے میں یہ دعوے دار بن کر اٹھے کہ سرداری ہماری، قیادت ہماری، اختیار ہمارا، حکم ہمارا، قانون ہمارا، نظام ہمارا، قوم ہماری اطاعت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا قوم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، اللہ ہی کی کبریائی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی کبریائی نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ تو حضرت جبریل کا میں ذکر کر رہا تھا، ان کے 600 پر وہاں ذکر ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف فرشتوں کے مختلف پر ہے۔ اندازہ مفسرین نے یہ لگایا ہے کہ جس کے زیادہ پر ہوتے ہیں تو اس سے زیادہ سرعت اور تیزی کا کام لیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت جبریل کے 600 پر ہیں تو ان سے زیادہ سرعت اور تیزی والے کام، فوری نوعیت کے کام ان سے لیے جاتے ہیں۔ فوری وحی پہنچانا، فوری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے پیغام پہنچا دینا، دوسرے انبیاء تک ان کے زمانے میں پیغام پہنچا دینا، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس طریقے سے چلنا ہے۔ اور کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 3 ہیں، تو وہ اسی حساب سے اپنے اپنے تدبیر امور کائنات میں یہ مصروف اور کام کر رہے ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء،
یزید زیادہ کرتا ہے فی الخلق مخلوق کی ساخت میں ما یشاء جیسے چاہے، یعنی کسی کو اس نے 2 اور 3 اور 4 دیے، کسی کو اس سے زیادہ دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے باقی جو یہ مخلوقات پیدا کی ہے، ان مخلوقات میں جو صفات ہیں اور جو ان کے کمالات ہیں وہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے اور خالق کو یہ اختیار حاصل ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، ان میں جو ہے ان کی صفات کو پیدا کرنے والا، ان کے اندر ان کے کمالات کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اسی طریقے سے نسل انسانی کو وہ جتنا چاہے بڑھا دے، اسی طریقے سے باقی جو نسل ہے حیوانات کی وہ جتنا چاہے بڑھا دے، نباتات کی نسلیں ہیں وہ جتنا چاہے بڑھا دے، اسی طریقے سے کائنات کے اندر مختلف سیارے ہیں جو اس کائنات کے اندر تیر رہے ہیں، تو ان سیاروں میں جتنا چاہے وہ اضافہ کر لے، یہ سب کا سب اس کے اختیار میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو کس طرح یہ سب کر رہا ہوتا ہے؟ تو جواب دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کو مکمل اختیار حاصل ہے کہ وہ جیسے چاہے اس کائنات میں کرے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، فلا ممسک لها، تو کوئی اسے بند کرنے والا نہیں، وما یمسک، اور جسے وہ بند کر دے، فلا مرسل له من بعدی، تو اس کے بعد کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ رحمت 2 قسم کی ہے، ایک رحمت ظاہری اور ایک رحمت باطنی۔ ظاہری اور مادی رحمت یہ بارش ہے، جب قرآن میں ذکر ہوتا ہے تو اس سے مراد بارش ہوتی ہے، اور اگر معنوی رحمت ہو تو اس سے مراد جو ہے وحی الہی ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے اور بارش بھی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ مادی رحمت ہے، ظاہری رحمت ہے، اور وہ معنوی رحمت ہے، یہ دونوں رحمتیں اللہ کی ہیں، اور اسی کے ضمن میں باقی تمام اقسام رحمت کی وہ اس کے ضمن میں شامل ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ کسی قوم کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، یعنی وہ فیصلہ کر دے کہ میں نے وحی الہی اتارنی ہے، میں نے احکام اتارنے ہیں، قوم کی اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، یا فیصلہ کر لے کہ میں نے بارش برسانی ہے، اس قوم کو جو ہے اپنی رحمت سے سیراب کرنا ہے، فلا ممسک لہا، تو کوئی اس رحمت کو روکنے والا نہیں ہے، وما یمسک، اور جس رحمت کو وہ روک لے، بند کر لے، فلا مرسل لہ من بعدی، تو اس کے بعد کوئی بھی اس کو کھولنے والا نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب ہدایت نہیں دینی ہے، جو دینی تھی وہ دے دی ہے، اب مزید ہدایت نہیں آئے گی، تو کوئی جو ہے وحی الہی کو جاری نہیں کر سکتا۔ یا اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب بارش نہیں برسانی ہے، تو سائنس الٹا لٹک جائے، بارش نہیں برس سکتی ہے۔ یہ سارا کا سارا اختیار ایک اللہ کا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کے بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے اس سے روک دیتا ہے۔ تو کیسے کرتا ہے یہ سارا کام؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ، جواب دیا وَهُوَ الْعَزِيزُ، وہ اللہ غالب ہے۔ جب غالب ہے تو یہ تمام چیزوں کا اختیار وہ رکھتا ہے۔ پھر جب غالب ہے اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ دوسری صفت بیان کر دی کہ الحکیم، وہ حکمت والا ہے، یعنی وہ الل ٹپ کام نہیں کرتا ہے، وہ جو ہے اندھا دھند کام نہیں کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ اس کے پاس اختیار ہے، طاقت ہے تو لہٰذا جس کو چاہے سزا دے دے، جس کو چاہے الٹا کر دے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو حکمت کے تحت دیتا ہے، کسی سے روکتا ہے تو حکمت کے تحت روکتا ہے۔ تو اختیار اللہ کا ہے اور وہ اختیار حکمت کے ساتھ وہ چلا رہا ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے ماں سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر عبادت کا مستحق بھی ایک اللہ ہے، اطاعت کا مستحق بھی ایک اللہ ہے۔ ایک اللہ کے ماں سوا کسی کی اطاعت اور بندگی نہیں کی جائے گی۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو اس نے تم پر کی ہے۔ زندگی دی، زندگی کے اسباب اور وسائل دیے، ماں باپ کی صورت میں تمہارے لیے سرپرست فراہم کیے، بہن بھائیوں کی صورت میں تمہارے لیے محبت کے رشتے پیدا کیے، زندگی میں سکون کے لیے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، خاندان قبیلہ بنایا، دنیا کے اندر مختلف اشیاء پیدا کی، ان تمام چیزوں کو تمہارے تابع کر دیا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے فائدے کے لیے ان سب کچھ کو پیدا کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، نہیں شمار کر سکتے۔ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ، کیا کوئی خالق ہے من غیر اللہ، اللہ کے ماں سوا، یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں روزی دے آسمان اور زمین سے۔ ذرا اس کا تو جواب دو۔ اس کا کوئی جواب نہیں تھا، مشرکین کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ جب کوئی جواب نہیں تھا اللہ نتیجہ سنا رہا ہے، لا الہ الا ہو۔ پھر نتیجہ یہ ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے ماں سوا پھر کوئی الہ نہیں ہے۔ پھر اطاعت اللہ کی ہوگی، پھر بندگی اللہ کی ہوگی، پھر قانون اللہ کا چلے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں سے دھوکہ کھائے جاتے ہو۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، یہ دعوت توحید پیش کی، دلائل توحید پیش کی، اس کے بعد بھی ان کا انکار قائم رہا تو پیغمبر کو فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے، لیکن یہ ایک عرصے کے لیے دنیا میں رہیں گے، کچھ وقت کے لیے دنیا کے اندر رہیں گے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ پھر وہاں پتہ چلے گا کیا کر کے آئے ہو، پھر وہاں پر تمہاری خدائی اور تمہارے خداؤں کی خدائی کا اندازہ ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس، اے انسانو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی اللہ نے جو بات فرمائی ہے اور جو وعدہ کیا ہے وہ مبنی بر حق ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس دنیا اس کو فنا ہونا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے قیامت نے آنا ہے، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کو جنت میں داخل کروں گا، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مشرکین اور کفار کو جہنم میں دھکیلوں گا، اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اپنی رضا اس کو دوں گا جس نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کی سعی اور کوشش کی۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ حق ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس دنیا کی یہ زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ یہاں کی رنگینیاں، یہاں کی جو ہے خوبصورتیاں اور یہاں کے لذات اور خواہشات کہیں تمہیں اپنی عاقبت اور آخرت سے غافل نہ کر دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں دھوکہ باز یعنی شیطان تمہیں دھوکہ دے پائے، کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جاؤ، اس کے وسوسوں اور خیالات میں نہ آ جاؤ اور وہی تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ ابھی تو زندگی بہت پڑی ہے، کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی؟ موج کرو، دنیا کماؤ، عیاشی کرو، اور اسی طریقے سے وہ جو ہے آہستہ آہستہ دین سے دور کر دے، اللہ سے دور کر دے، آخرت سے دور کر دے، دنیا کا اسیر بنا دے۔ تو فرمایا کہیں تمہیں یہ دھوکہ باز دھوکہ نہ دے دے، کہیں تمہیں یہ دھوکہ نہ دے دے کہ اللہ کے ماں سوا اور بھی الہ موجود ہیں،
اگر وہ دور ہے تو قریب میں کسی کو تلاش کرو، اپنے محلے اور علاقے میں، اپنے اطراف میں دیکھ لو، یہاں بھی بہت سارے الہ موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان کی مرادیں پوری کرو، وہاں چراغ جلاؤ، وہاں تیل رکھو، وہاں اپنی مراد مانگو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ شیطان ہے جو انسان کو جو ہے اس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ پیرا دیتا تو پیرا کیا دیتا ہے؟ پیر کیسے دے سکتا ہے؟ پیر کچھ نہیں دے سکتا، پیرا دیتا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، گنج بخش بھی وہی ہے، غریب نواز بھی وہی ہے، فریاد رس بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، غیب کے خزانوں کا مالک بھی وہی ہے۔ فلا تغر ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہیں تمہیں یہ شیطان دھوکہ نہ دے دے اللہ کے معاملے میں، کہیں تمہیں جو ہے کسی اور جانب نہ لے جائے۔ اللہ کے معاملے میں کس طرح دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ کے معاملے میں اس طرح دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میں نے 2-4 گناہ کر لی تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں اللہ رب العالمین مجھے کیا کہہ دے گا؟ میں معافی مانگ لوں گا، توبہ کر لوں گا، پاک صاف ہو جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی مستی کر لو، بعد میں توبہ تلہ کر لیں گے۔ تو یہ جو ہے شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان جو ہے اللہ کی نافرمانی پر جری ہو جاتا ہے، بے باک ہو جاتا ہے، اور پھر جب جری اور بے باک ہو جاتا ہے تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کے دماغ سے، اس کے قلب سے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کے سامنے جواب دہی، اللہ کی پکڑ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے، پھر اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ تو یہ شیطان ہے جو ہے انسان کو ان راہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اللہ فرما رہا ہے ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اے انسانو عقل کے ناخن پکڑو، ہوش کے ناخن پکڑو، یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو؟ یہ تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ، اس سے دوستی نہ کرو، اس سے یاری نہ کرو۔ سانپ کے ساتھ کوئی دوستی کرے گا تو وہ اس کو ڈنگ ہی مارے گا، اس کو زہر ہی دے گا، سانپ کبھی بھی جو ہے اچھی چیز نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے شیطان ہے، شیطان کے ساتھ اگر دوستی اور یاری کرو گے یہ تمہارا ساتھ تو کبھی خیر خواہی نہیں کرے گا، لہٰذا فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ وہ جو چاہتا یہ ہے انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ بھی دوزخی بن جائیں۔ شیطان دوزخ میں جائے گا تو وہ چاہتا یہ کہ اور لاؤ لشکر لے کر میں اپنے ساتھ جہنم میں چلا جاؤں، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین قاعدہ کلیہ آخرت کے حوالے سے بیان کر رہا ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، کافر ہو گئے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہوگا، اور والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بڑا اجر ہے۔ لہٰذا یہ دو ہیں، ایک طرف کفر کی روش ہے، بغاوت کی روش ہے، نتیجہ عذاب الہی کی صورت میں نکلے گا، دوسری طرف ایمان ہے، ایمان کے مطابق اعمال صالحہ ہے، اللہ کی اطاعت اور بندگی ہے، نتیجہ اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم اور اجر کبیر کی صورت میں نکلے گا۔ لہٰذا عقل مندی کا تقاضا یہی ہے ایمان اختیار کیا جائے، اعمال صالحہ کی پابندی کی جائے، اپنی انفرادی، اپنی اجتماعی، تمام دائروں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی اختیار کی جائے، اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔